حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، ما غدائن سلطان دو عالم ہستی، از تو داریں تمایا شہید جینا مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارا تو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الطفیل سید سالار مسعود زمان، شیر حق شاہ شہیدہ، فاتح ہندوستان، فاتح و غالب کنم بر ہر یکے از دشمنا، ہم مرا خوشحال گردہ، اے خدائے دو جہاں، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارد، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارد، دستگیری کر خدایا دستگیروں کے لیے، عبد توابی حبیب با صفا کے واسطے، یعنی حضور حبیب ملت نائب غوث الورا کے واسطے۔ ادب و احترام کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد الوجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ سب اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا خراج پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے کہ جن سے محبت کرنا اور جن کا شکریہ ادا کرنا ہم امتیوں پر واجب کر دیا گیا ہے۔ حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی محفل کا امپورٹنس اس قدر ہے کہ حضرت سیدنا امام مالک نے یہاں تک کہہ دیا کہ جس طرح اسلاف اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، بالکل اسی طرح اسی اہمیت کے ساتھ وہ حضرات ابو بکر و عمر کی محبت کا سبق بھی اپنے بچوں کو کمپلسری پڑھایا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، یعنی نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہے۔ اور یہ کسی نے اپنے طرف سے نہیں کہا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے پر قرآن کی آیت مبارکہ اور احادیث طیبہ شاہد عدل ہیں۔ تو نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ تو اب یہ افضلیت کا مطلب کیا ہے؟ تو پوچھو علماء سے۔ افضل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ عظمت، سب سے زیادہ وقار، سب سے زیادہ وجاہت، سب سے زیادہ اعجاز، سب سے زیادہ اکرام، سب سے زیادہ قرب اور سب سے زیادہ ثواب اگر کسی کو مل رہا ہے تو نبیوں کے بعد وہ ذات صدیق اکبر کی ہے۔ جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں،
تو غیر انبیاء میں جو سب کا سردار ہے وہ صدیق اکبر۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ بولا جاتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام، لیکن ہم سب کو الگ الگ نام سے نہیں جانتے، لیکن ایمان ہم سب پہ لاتے ہیں، سب کو مانتے ہیں۔ یا اللہ جن کے مبارک سروں پر تو نے تاج نبوت اور رسالت رکھ کے بھیجا، ہمیں ان کا نام پہنچا کہ نہیں پہنچا ہم سب کو مانتے ہیں، سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم سب کو الگ الگ نام سے نہیں جانتے تو سب کا ذکر کیسے کریں، سب کی تعریف کیسے کریں، سب کی یاد کیسے منائیں؟ تو علماء نے فرمایا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ حضور کا میلاد کر لیا جائے۔ سرکار کا میلاد ہو گیا، امام الانبیاء کی شان بیان ہو گئی، تو یہی تعریف حضرت ابراہیم کی بھی ہو جاتی ہے، یہی تعریف حضرت موسیٰ کی بھی ہو جاتی ہے، یہی تعریف حضرت عیسیٰ کی بھی ہو جاتی ہے، سارے نبیوں کی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے آقا تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور سردار کی تعریف سارے قبیلے کی تعریف ہوتی ہے۔ اسی طرح امت میں جتنے اولیاء آئے ہم شمار نہیں کر سکتے کہ کتنے غوث ہیں، ہم گن نہیں سکتے کہ کتنے کتب ہیں، کتنے ابدال ہیں، کتنے اوتاد ہیں، کتنے صوفی ہیں، کتنے اولیاء ہیں۔ تو جب ہم گن ہی نہیں سکتے تو سب کی تعریف کیسے کریں، سب کو خوش کیسے کریں، سب کا عرس کیسے منائیں، سب کی روحانیت کو اپنی طرف متوجہ کیسے کریں؟ تو یاد رکھیں جماعت اولیاء اور صالحین کا سردار ابو بکر صدیق ہے۔ صدیق کی تعریف کر دی جائے سارے اہل بیت کی تعریف ہو گئی، سارے صحابہ کی تعریف ہو گئی، سارے غوث و خواجہ کی تعریف ہو گئی، سارے ولیوں کی تعریف ہو گئی، کیونکہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق۔ احمد آباد کے جتنے ولی ہیں ہم نہیں گن سکتے، ہم کو معلوم بھی نہیں کہ ہمارے علاقے میں کون کہاں کہاں آرام فرما ہے، لیکن آج صدیق کا ذکر یہاں ہو رہا ہے تو جشن اولیاء احمد آباد ایک ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ شان، یہ مقام ہے حضرت صدیق اکبر کا۔ ایک مرتبہ حضرت سرکار سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما کہ اتنے میں حضرت فاروق اعظم آتے دکھائی دی۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور یہ کیا عمر آ رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں جبرائیل یہ عمر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے پوچھا جبرائیل کیا فرشتے بھی عمر کو جانتے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، عمر وہ ہیں کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے عمر کو پہچانتے ہیں، زمین کی بنسبت آسمان میں عمر کی شہرت زیادہ۔ جب حضور نے سنا تو سرکار نے فرمایا اچھا ایسی بات، تو پھر عمر کی کچھ فضیلت بتاؤ، عمر کا کچھ درجہ بتاؤ، عمر کا کچھ مقام بتاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اگر میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر لے کر آؤں، جانتے ہیں حضرت نوح کی عمر کتنی تھی؟ 950 برس۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال کی زندگی عمر عطا فرمائی تھی۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے حضور عمر کی شان کو بیان کرنے کے لیے اگر میں حضرت نوح کی عمر لے کر آؤں اور ان کی فضیلت کو بیان کروں تب بھی مکمل بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ کس کی شان ہے؟ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی۔ حضرت جبرائیل کے جملے غور کریں کہ حضرت عمر کی شان کو بیان کرنے کے لیے میں عمر نوح لاؤں، 950 برس کا مجھے ٹائم ملے اور اس پیریڈ میں شان عمر ہی بولتا رہوں، فضائل عمر ہی بیان کرتا رہوں، پھر بھی مکمل بیان نہیں ہو سکتے۔ یہ شان خلیفہ دوم فاروق اعظم کی ہے، مگر اب اس کا دوسرا رخ دیکھیے۔ فاروق اعظم کی شان تو یہ کہ حضور فرمائے، حضور کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل کا جواب یہ ہے اگر 950 سال بھی
عمر کی شان کو بیان کیا جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن پیارے مصطفیٰ فرمائے کہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی۔ یہ شان حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ رب کی بارگاہ سے جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے سنا ہے کہ حضور نے مولا کائنات کو اپنے بستر پہ سونے کا حکم دیا، سرکار نے صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لیا اور حضور تشریف لے گئے، اور ہجرت کی رات مولا علی نے حضور کے بستر پہ سو کے سرکار کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی ہے، کیونکہ باہر کافر تلوار لے کے کھڑے ہیں، بڑا ڈینجر ماحول ہے، لیکن یہ مولا کائنات کی جانثاری ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب مولا علی حضور کے بستر پہ سو گئے تو آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے تم دونوں کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا ہے، مجھے ایک سوال کا جواب دو، اگر تم میں سے ایک کی عمر لمبی ہو اور دوسرے کی عمر کم ہو تو کیا تم میں کا لمبی عمر والا اپنی عمر اپنے کم عمر بھائی پہ قربان کر دے گا؟ جب یہ سوال ہوا تو دونوں فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو قادر مطلق ہے، ہم دونوں کو ہی لمبی عمر عطا فرما دے۔ جب فرشتوں نے یہ جواب دیا تو بارگاہ رب سے ارشاد ہوا ہے، فرشتوں تم میں سے کوئی بھی اپنی عمر اپنے بھائی پہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، مگر شب ہجرت میرے علی کو تو دیکھو کہ وہ کتنی محبت سے اپنی زندگی میرے محبوب پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل و حضرت میکائیل کو حکم دیا کہ اب تم دونوں زمین پہ جاؤ اور علی مرتضیٰ کی حفاظت کرو۔ فقام جبرائیل علیہ السلام عند رأسی، حضرت جبرائیل علیہ السلام مولا علی کے سرہانے کھڑے ہو گئے، وہ میکائیل علیہ السلام عند رجلہ، اور حضرت میکائیل علیہ السلام مولا علی کے پائتے کھڑے ہو گئے۔ اور روایت بتاتی ہے کہ شب ہجرت حضرت جبرائیل کی خوشی کا یہ عالم ہے کہ حضرت جبرائیل پکار اٹھے، یا علی ابن ابی طالب بکھا بکھا من مثلکا یواہی اللہ تعالی بکل ملائکہ، اے علی ابن ابی طالب واہ واہ، آج اس وقت تمہارے جیسا خوش نصیب کون ہے کہ تمہاری اس جانثاری پر اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرمانا۔ سرکار امام حسن فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی میرے ابا مولا کائنات میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو یہی دونوں فرشتے ان کی حفاظت کے لیے دائیں اور بائیں رہا کرتے ہیں۔ یہ شان مولا کائنات کی ہے۔ شب ہجرت کی رات حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نالین شریف پہنے ہوئے تھے وہ کچھ تنگ تھے، جس کی وجہ سے حضور کے مبارک پیر شریف زخمی ہو گئے اور خون نکلنے لگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ تڑپ گئے، بے چین ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے اسی وقت فوراً ادب کے ساتھ حضور کو اپنے کاندھوں پہ سوار کر لیا۔ علماء اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف میں زمین کا وہ حصہ جو سرکار کے جسم مبارک سے ٹچ ہو رہا ہے، حضور کی قبر انور میں زمین کا وہ حصہ جو سرکار کے جسم مبارک سے لگا ہوا ہے، وہ کعبے سے بھی افضل ہے، عرش معلی سے بھی افضل ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ جبل ثور کی چڑھائی کے وقت جتنی دیر حضور صدیق اکبر کے کاندھوں پہ تشریف فرما رہے، اتنی دیر صدیق کے کندھے کا مقام عرش معلی سے بھی افضل تھا۔ اور جب پہنچتے ہیں غار ثور کے پاس تو غار ثور کے دہانے پر پہنچ کر صدیق اکبر نے ادب سے عرض کیا، حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر تشریف رکھیں، کیونکہ یہ صدیوں کا پرانا غار ہے، میں پہلے اندر جاؤں، اس کی صفائی کروں،
کہیں اندر کوئی موسی جانور تو نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ تشریف لے آئے، سیدنا صدیق اکبر غار میں داخل ہوئے، پورے غار کی اکیلے صفائی کی۔ روایت بتاتی ہے کہ پہاڑ کی اس غار میں 70 سوراخ تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے اس کے ٹکڑوں سے ان سوراخوں کو بند کیا، غار کو صاف کیا، پھر بھی 2 سوراخ باقی رہ گئے، اور یہ غار اندر سے 2 حصوں میں تھا۔ حضرت سرکار سیدنا مولانا معین الدین کاشفی علیہ الرحمہ اپنی کتاب معارج النبوت شریف میں لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے امتیوں کے سامنے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ دور ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور حضرت سلیمان اپنے امتیوں کے سامنے پیارے مصطفیٰ کریم کا بڑے محبت اور پیار کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ علامہ کاشفی نے لکھا ہے کہ جب حضرت سلیمان ہمارے نبی کا ذکر کر رہے تھے تو وہاں ایک سانپ تھا، اور حضرت سلیمان کی زبانی جب اس نے ہمارے نبی کا ذکر سنا تو سانپ کا دل حضور کے عشق سے بھر گیا، اور سرکار کے عشق میں وہ سانپ چلنے لگا۔ دور سلیمان، وہ سانپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ اس وقت اس سانپ کی عمر 600 سال ہو گئی تھی، اور وہ سانپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور آپ مجھے شہر مکہ کا پتہ بتا دیجئے، کیونکہ ہم نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے سنا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ ہی میں پیدا ہوں گے، وہاں اعلان نبوت فرمائیں گے، اسی لیے میں وہیں جا کے رہنا چاہتا ہوں۔ اگر میری عمر نے وفا کی تو مجھے ان کا دیدار ہو جائے گا، اور اگر میری عمر وفا نہ کرے تو انہی کے شہر میں مجھے موت آ جائے گی، اور میرے لیے یہی ذریعہ سعادت ہوگا۔ روایت بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو مکہ شریف کا راستہ بتا دیا۔ سانپ مکہ شریف آیا اور اسی دن سے وہ غار ثور میں آ کے رہنے لگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ غار کی دیوار میں وہ 70 سوراخ اسی سانپ نے کیے تھے، اور سانپ کے سوراخ کرنے میں نیت یہ تھی کہ جب حضور اس غار میں جلوہ فرما ہوں گے تو اگر ایک سوراخ بند ہوگا تو دوسرے سے دیدار کروں گا، دوسرا بند ہوگا تو تیسرے سے دیدار کروں گا، تیسرا بند ہوگا تو چوتھے سے دیدار، یعنی کسی نہ کسی سوراخ سے مجھے ان کا دیدار ہو ہی جائے گا۔ اور اس وقت اس سانپ کی عمر مکمل 1200 برس ہو چکی ہے۔ یہ مشیت کے راز ہے، یہاں انسان کی عقل کا کام نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے غار کی صفائی کی، عرض کیا حضور اب تشریف لے چلے۔ سیدنا میرے آقا علیہ السلام غار میں جلوہ فرما ہوئے، اور سیدنا صدیق اکبر کے داہنے زانو پر سر مبارک رکھ کے حضور نے آرام کیا، اور صدیق کا زانو عرش مولا سے افضل ہو گیا۔ جب تک آرام فرما رہے افضل رہا، اور وہ 2 سوراخ جو باقی رہ گئے تھے، سیدنا صدیق اکبر نے ان دونوں سوراخوں پر اپنی ایڑی لگا دی، حضور آرام فرما ہے۔ اب سانپ کو حضور کی خوشبو ملی، وہ غار کے دوسرے حصے میں تھا، سانپ کو حضور کی آمد کا پتہ چلا، ارے صدیوں سے میں جن کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں وہ آ گئے۔ حضرت سلیمان کے زمانے سے جن کے دیدار کی مجھ میں طلب ہے وہ آ گئے ہیں۔ حضور کی خوشبو پا کے سانپ دیدار کے لیے بے قرار ہوا، اپنے حصے سے سرکا چلا، ایک ایک کر کے ہر سوراخ میں آیا، لیکن سارے سوراخ بند ہیں، دیدار کے سارے راستے بند ہیں۔ یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، جو سانپ پہاڑ کی دیوار میں 70 سوراخ بنا سکتا ہو، کیا وہ سوراخ میں لگا کپڑا نہیں ہٹا سکتا؟ 1200 برس کی عمر کا زہریلا سانپ اگر سوراخ میں رکھے کپڑے پہ ایک بار پھنکارتا تو اس کے زہر سے کپڑا جل کے راکھ ہو جاتا۔
جو सांप पहाड़ की मजबूत दीवारों में 70 सुराख कर दे, उसको सुराख में से कपड़ा हटाने में क्या दिक्कत की बात हो सकती है। मगर बड़ी गौरतलब बात है कि सांप ने ना कपड़ा हटाया ना नया सुराख बनाया, बल्कि सांप सिद्दीक अकबर के कदमों में आया। सांप चाहता तो नया सुराख बना सकता था, एक फनकार मारता कपड़ा हटा सकता था, लेकिन ना उसने सुराख में से कपड़ा हटाया न नया सुराख बनाया, बल्कि सांप सिद्दीक अकबर के कदमों में आया। क्योंकि सांप को भी मालूम है कि हुजूर की तरफ जो रास्ता जाता है वो सिद्दीक के कदमों से होके जाता है। जिस दिल में अबू बकर की मोहब्बत नहीं, वो राफिजी तो होगा, आशिक रसूल नहीं हो सकता। और जब सांप की बात सुनी तो अब मकड़ी की बात भी सुन लो। गारे सौर के दरवाजे पर एक मकड़ी ने बड़ा खूबसूरत जाला बनाया था। उस मुबारक मकड़ी की हिस्ट्री क्या है? जब तूफान नूह आया तो तूफान नूह के वक्त खाने काबा शरीफ को आसमानों में उठा लिया गया था। और जब उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौरे पाक ज़माना आया तो अल्लाह ताला ने अपने खलील को हुक्म दिया कि इब्राहिम खाने काबा की फिर से तामीर करो। तो अब तामीर कैसे करें? क्योंकि खाने काबा की असल इमारत का बुनियाद का कोई निशान मौजूद नहीं था। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से एक बादल का टुकड़ा पैदा फरमाया और अल्लाह ने उस बादल के टुकड़े को हुक्म दिया कि जमीन का वो हिस्सा जहां खाने काबा पहले था उतने हिस्से पर तो साया कर दे। बादल ने आके साया कर लिया। उसके बाद अल्लाह ने अपनी कुदरत से एक मकड़ी, एक स्पाइडर को पैदा फरमाया और अल्लाह ने मकड़ी को हुक्म दिया कि जमीन के जितने हिस्से पे बादल ने साया किया और जहां काबा शरीफ की असल इमारत पहले थी वहां जाके तू जाला बना दे। तो हुक्म रब्बी पे मकड़ी ने आकर के जाला तान दिया। जब जाला बन गया तो अल्लाह ने फिर अपने खलील को हुक्म दिया कि ऐ इब्राहिम जाओ, जमीन के जितने हिस्से पर आसमान के बादल ने साया किया और जहां जहां मकड़ी ने जाला ताना है वही खाने काबा की असली इमारत का निशान है, वहां जाकर के तामीर कर दो। चुनांचे हजरत इब्राहिम आए और वहां पर उन्होंने दूसरी बार तामीर की। अल्लाह ताला का दरियाई करम जोश पे बादल के टुकड़े के लिए बारगाहे रब से इरशाद हुआ, क्या है बादल के टुकड़े, तूने जो ये खिदमत की तो तेरी इस खिदमत का इनाम यह है कि जब मेरे महबूब दुनिया में आए और जब वो धूप में चले तो तू उनके सरे पाक पे साया करने की खिदमत करते रहना। वही बादल का टुकड़ा जिंदगी भर हुजूर के सरे मुबारक पे साया करता रहा। कैसा इनाम अल्लाह ने बादल के टुकड़े को दिया। उसके बाद मकड़ी के लिए इरशाद हुआ कि तूने जो खिदमत की है तो तेरी खिदमत का इनाम यह है कि तू गारे सौर चली जा। हमने तुझको लंबी उम्र दी, वही रहना। और शबे हिजरत जब मेरे महबूब गार में जलवाबार हो तो उनका दीदार भी करना, सुबह दरवाजे पे जाला भी बना देना। मकड़ी उसी वक्त से आके गार में मुकीम हो गई। रवायत बताती है 700 बरस उसी गार में रही, हुजूर का इंतजार करती रही। शबे हिजरत सरकार आए, दीदार भी किया, उनकी खिदमत भी की। तो मकड़ी ने दीन की बड़ी बड़ी खिदमतें अंजाम दी हैं। इसीलिए हदीस पाक में हुक्म है कि मकड़ी को मारना मना है। अगर किसी के घर में मकड़ी के जाले हो गए हो तो जाला निकाल सकता है, जाला निकालने का हुक्म है, मकड़ी को मारने का हुक्म नहीं। क्योंकि जिस घर में मकड़ी का जाला होता है उस घर में गरीबी आती है। तो जाला हो तो निकाल दीजिए, लेकिन मकड़ी को आपसे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और अल्लाह ने वो शहादत दे दी मकड़ी को, तो मकड़ी को उसके जाले को भी हयातुल हैवान में है। अगर किसी की बुखार ना उतरती हो उसको गले में मकड़ी का जाला पहना दो, उसकी बुखार उतर जाएगी। ये सब सिले हैं हुजूर की खिदमत के, जो बारगाह रब से इनको ये इनाम मिला। और यहाँ एक बड़ी प्यारी बात हमने किताबों में पढ़ी कि शबे हिजरत इसी मकड़ी के जाले को हुजूर ने देख के फरमाया था कि अबू बकर मुझे फिक्र थी कि वो पुलसराज जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज,
اور اندھیرے میں اس پہ چلنا ہوگا تو میری کمزور امت کیسے چلے گی، میری کمزور امت کیسے پار کرے گی؟ لیکن آج اس جالے پہ مکڑی کو چلتا ہوا دیکھ میری فکر دور ہو گئی کہ جب اللہ نے مکڑی کو یہ صرف بخشا ہے تو یقیناً وہ میری امت کو بھی پار لگا دے گا، میری امت کے لیے بھی آسانی کر دے گا، اور سنی مسلمان تو پار ہوگا ہی ہوگا کیونکہ وہ اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا ہے اور صحابہ کے ڈائریکشن میں اپنی کشتی کو چلا رہا ہے، تو دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، قبر میں بھی بیڑا پار ہے، حشر میں بھی بیڑا پار ہے، کیونکہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ دیکھیں تین چیزیں انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں، جان، مال اور اولاد، اور صدیق اکبر نے تینوں کو حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ جان، مال اور اولاد پہ محبت رسول کو ترجیح دے کر سیدنا صدیق اکبر نے عاشقوں کے لیے ایک مثال قائم کی۔ سرکار سیدنا صدیق اکبر نے بارہا اپنی جان کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اسی لیے سرکار مولا علی نے آپ کو اشجع الناس کہا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر۔ کون کہہ رہا ہے؟ فاتح خیبر مولا علی کہہ رہے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر اشجع الناس اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہیں، کیونکہ ہر مشکل موقع پر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اگر حضور کی کسی نے حفاظت کی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور جب اولاد کی باری آئی تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور کے نکاح میں دیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کو غار ثور میں دودھ پہنچانے کی خدمت ملی، اور آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ایمان لانے کے بعد ایک بار صدیق اکبر سے کہنے لگے کہ ابا، جب میں ایمان نہیں لایا تھا اور کافروں کے ساتھ تھا تو جنگ بدر کے موقع پر آپ کئی بار میری تلوار کی زد میں آ گئے، لیکن باپ سمجھ کے میں نے جانے دیا، باپ سمجھ کے میں نے چھوڑ دیا۔ اتنا سنا تو صدیق اکبر نے کہا عبد الرحمن کان کھول کے سن لے، اگر اس دن تو میری تلوار کی زد میں آیا ہوتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، نبی کا دشمن سمجھ کے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اور مال کو کیسے حضور کے قدموں پہ قربان کیا؟ قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، آیت کریمہ کا ترجمہ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ان میں رسول کریم کو مبعوث فرما کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کی ذات ہم مومنوں پہ سراپا احسان ہے، حضور کی ذات ہم مومنوں پہ سراپا احسان ہے۔ تو اس سراپا احسان میرے آقا پر اگر دنیا میں کسی نے احسان کیا تو اس کے احسان کا بدلہ دنیا ہی میں حضور نے اس کو دے دیا، لیکن پوری کائنات میں تنہا ایک ذات سیدنا صدیق اکبر کی ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کے ہم پر اتنے احسان ہیں، اتنے احسان ہیں کہ ان کے احسان کا بدلہ اللہ ہی قیامت میں ان کو عطا فرمائے گا۔ آقا فرماتے ہیں مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا صدیق اکبر کے مال نے دیا۔ دنیا میں مالدار تو بہت ہیں مگر کسی کے مال نے صرف اس کی ذات کو نفع دیا، کسی کے مال نے صرف اس کے پریوار کو نفع دیا، کسی کے مال نے صرف اس کی اولاد کو نفع دیا، لیکن صدیق اکبر کا مال وہ مال ہے، صدیق اکبر کی دولت وہ دولت ہے، صدیق کا پیسہ وہ پیسہ ہے کہ اس سے حضور کو نفع پہنچا، جن کے صدقے میں ملا انہی کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ حضور میں بھی آپ کا ہوں، یہ مال بھی آپ کا ہے۔ بریلی سے میرا امام کہتا ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر کے پیسے کا سٹیٹس اتنا اونچا ہے کہ آپ ہی کے مال سے مسجد نبوی شریف کی زمین خرید گئی۔ وہ زمین جہاں ایک سجدہ 50,000 سجدوں کے برابر، وہ زمین جہاں ایک نماز 50,000 نماز کے برابر، اور وہ زمین جس کے بارے میں حضور فرمائے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور منبر کے بیچ کی جگہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔
جو وہاں پہنچا وہ جیتے جی جنت میں پہنچا، اور جب قیامت آئے گی تو ریاض الجنہ کا وہ ٹکڑا اٹھا کر کے جنت میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو مسجد نبوی شریف صدیق اکبر کے پیسوں سے وہ زمین خریدی گئی، مال صدیق اکبر کا، پیسہ صدیق اکبر کا، پیمنٹ صدیق اکبر کا، اس سے مسجد نبوی کی زمین خریدی گئی، اور حضور فرماتے ہیں یہ جگہ جنت بن گئی۔ تو جس کے مال سے خریدی ہوئی زمین بھی جنت بنے، خود ان کے جنتی ہونے میں کس کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے؟ ان کے جنتی ہونے میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ بدعقیدہ رافضی شیعہ یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر جنتی نہیں مان سکتا۔ ہاں، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ صدیق اکبر جنتی نہیں۔ شیعوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ان کی کتاب کے حوالے سے بتا رہا ہوں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، رافضیوں نے، کہ سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کے عراق میں، کربلا میں، امام حسین کے روضے کے دائیں بائیں 40 کلومیٹر کے احاطے تک جو بھی دفن ہو جائے گا، قیامت میں اٹھے گا تو جنتی ہو کے اٹھے گا۔ یہ ان کے دین کے مطابق، ان کی روایت کے مطابق جو شیعہ نے لکھی کہ امام حسین کے آستانے کے 40 کلومیٹر کے احاطے میں جو بھی دفن ہوگا وہ جنتی۔ وہ کہتے ہیں شیعہ، اب ان سے پوچھو امام حسین کون ہے؟ تو کہیں گے مولا علی کے بیٹے۔ مولا علی کون ہے؟ تو کہا حضور کے داماد ہیں۔ کہا حضور کون ہے؟ مولا علی کے سسر ہیں۔ تو پھر امام حسین کیا ہوئے؟ کہا حضور کے نواسے ہوئے۔ تو امام حسین کے آستانے کے 40 کلومیٹر کے احاطے تک ان کی روایت کے مطابق جو بھی دفن ہو وہ جنتی۔ یہ نواسے کی شان، یہ کس کی شان؟ نواسے کی شان۔ تو جو بالکل ان کے لانا کے پہلو میں لیتا ہو، ارے تو 40 کلومیٹر کی بات کرتا ہے، صدیق اکبر تو بالکل لگ کے آرام فرمائے۔ جو نواسے سے جڑ جائے وہ جنتی ہے، اور جو نبی سے جڑ جائے جنت اس کی ہے۔ نزہت المجالس شریف کے اندر علامہ صفوری علیہ الرحمہ نے لکھا کہ حدیث پاک کے اندر آیا کہ جنت میں ایک جھاڑ ہے جس کا نام ہے شجر طوبہ۔ ایک مرتبہ اس جھاڑ کے نیچے فرشتوں کا اجتماع ہوا، فرشتوں کی ایک میٹنگ ہوئی۔ تو اس اجتماع میں ایک فرشتے نے اپنی خواہش کا یوں اظہار کیا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے 1000 فرشتوں کی طاقت عطا فرمائے اور 1000 پرندوں کے پر عطا فرمائے، اور میں پھر جنت میں اڑنا شروع کروں، اتنا اڑوں کہ جنت کی آخری حد کو میں ٹچ کر دوں۔ یعنی وہ فرشتہ دیکھنا چاہتا ہے جنت کتنی بڑی ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے جنت کتنی وسعت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی عرض کو قبول فرما کر مولا نے اس کو وہی طاقت اور وہی پر عطا فرمائے۔ جب طاقت ملی تو اس فرشتے نے جنت میں اڑنا شروع کیا۔ میں نزہت المجالس کا حوالہ دے رہا ہوں، روایت بتاتی ہے اتنا اڑا کہ 1000 برس تک وہ فرشتہ جنت میں اڑتا رہا۔ 1000 کے بعد تھک ہار کر کے گر گیا، پر گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری بار فرشتے کو وہی قوت پرواز عطا فرمائی، دوسری بار پھر طاقت ملی تو پھر اڑا۔ اس بار بھی مکمل 1000 برس اڑا۔ پھر 1000 سال پورے ہوئے تو کمزوری کی وجہ سے پر گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری بار پھر وہی قوت پرواز عطا فرمائی اور پھر وہ جنت میں اڑا۔ اس بار بھی مکمل 1000 سال اڑا۔ کتنا ہو گئے؟ 3000 سال تک جنت میں اڑا، اور جیسے ہی 3000 سال پورے ہوئے پھر پر گر گئے، اور وہ فرشتہ جنت میں ایک محل کے دروازے پہ روتا ہوا گر پڑا۔ فرشتے کی رونے کی آواز سن کر محل سے ایک حور نے جھانک کے دیکھا، اور حور نے کہا کیا ہوا؟ تو جنت میں رو رہا ہے؟ جنت تو خوشیوں کا ٹھکانہ ہے، جنت تو سرور کا مقام ہے، یہ رونے کی جگہ نہیں۔ جنت میں رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ جنت کی پیمائش کے سلسلے میں جنت کو ناپنے کی نیت ہوئی تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ایسی طاقت ملے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی قوت پرواز عطا فرمائی۔
यहां तक के 3000 बरस तक में उड़ा और 3000 साल के बाद आज थक के गिर गया हूं। न जाने जन्नत और कितनी लंबी है, न जाने जन्नत और कितनी बड़ी है, न जाने जन्नत और कितनी वसाअत रखती है, न जाने जन्नत की आखिरी हद कहां है। इतना सुना तो हूर ने जवाब दिया। हूर कहती है, मुझे रब की इज्जत की कसम, जिस कदर बड़ी जन्नत, जिस कदर वसी जन्नत, जिस कदर वुसाअत वाली जन्नत अल्लाह ने सिद्दीक अकबर के लिए तैयार की है, अभी उसके 10,000 हिस्सों में से एक हिस्से को भी तू पूरा नहीं देख पाया है। इसीलिए फारूक आजम अपनी जिंदगी में कहा करते थे, मेरी ये विश है कि मैं जन्नत में सिद्दीक की मंजिलों को देखूं। मेरी ये तमन्ना है कि मैं सिद्दीक के मंजिलों को मुलाहिजा करूं। जन्नत के कई दरवाजे हैं। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो हुजूर फरमाते हैं कि जो दुनिया में नमाजी थे, नमाज पढ़ते थे, उनको बाबुस सलात से जन्नत में बुलाया जाएगा। जिन्होंने दुनिया में जिहाद किया तो अहले जिहाद को बाबे जिहाद से जन्नत में एंट्री मिलेगी। जिन्होंने दुनिया में रोजे रखे तो रोजेदारों को बाबे रैयान से पुकारा जाएगा। जिन्होंने दुनिया में सदका किया, अहले सदका को बाबुल सदका से पुकारा जाएगा। मगर सिद्दीक अकबर की जात वो है कि इनके लिए जन्नत का हर दरवाजा खोल दिया जाएगा और हर दरवाजा इनको अपनी तरफ बुलाएगा। हकीकत यह है कि जब सिद्दीक खुदा व रसूल का हो गया तो खुदा व रसूल सिद्दीक के हो गए। सिद्दीक अकबर की मकाम की बुलंदी देखते देखते अच्छे अच्छों के सरों से पगड़ियां गिर गई, लेकिन मकाम सिद्दीक की रिफातों तक पहुंचना तो दूर, उसको टच भी ना कर सके। ये राज़ी कुत्ते भौंकते भौंकते मर जाएंगे, मगर मकाम सिद्दीक ना घटा है ना घटेगा। याद रखिएगा, जिस तरह थर्मामीटर बुखार चेक करता है, उसी तरह जिक्र सिद्दीक अकीदा चेक करता है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा से किसी ने कहा कि हुजूर एक लाइन में मकाम सिद्दीक बयान कीजिए। तो शेख मुहक्किक ने कहा कि खुदा की खुदाई में प्यारे मुस्तफा के जैसा कोई मुर्शिद नहीं और अबू बकर के जैसा कोई मुरीद नहीं। देखे, बकर, बा काफ रा बकर, बकर का मादा उस फल के लिए इस्तेमाल होता है जो झाड़ पे सबसे पहले पक जाए। किसी झाड़ के ऊपर सबसे पहला जो फल पके उसको कहते हैं बकर। झाड़ पे पकने वाले सबसे पहले फल के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो बकर। और सिद्दीक अकबर का असल नाम है अबू बकर। मतलब यह है, इस्लाम के झाड़ पर जो सबसे पहला फल पका है वो अबू बकर सिद्दीक है, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। और हजरत गजाली जमा, ये पड़ोसी देश के बहुत बड़े बुजुर्ग हो गए। गजाली जमा हजरत अल्लामा सैयद सईद अहमद काज़मी अलैहि रहमा फरमाया करते थे कि जब गारे सौर के पास पहुंचे हैं तो सिद्दीक अकबर ने हुजूर से अर्ज किया कि सरकार, आप गार के बाहर तशरीफ रखें जो मैंने अभी बताया, मैं अंदर पहले जाऊं, गार की सफाई करूं, क्योंकि हुजूर हर चीज में आप अव्वल है लेकिन खिदमत में मैं अव्वल हूं। खिदमत में मैं अव्वल हूं, मैं पहले जाऊं, सफाई करूं। सिद्दीक अकबर गए, अमामा शरीफ उतारा, चादर उतारी, अकेले गार की सफाई की। आपने सुना, बाहर आए, अर्ज किया हुजूर अब चलिए, सरकार जलवा फरमा हो गए। बस इतनी बात है। गजाली जमा हजरत अल्लामा सईद अहमद काज़मी अलैहि रहमा फरमाया करते थे कि जब तक गारे सौर की सफाई सिद्दीक अकबर ने नहीं की थी उस वक्त तक हुजूर गार में गए नहीं। जब तक गार की सफाई सिद्दीक ने न की उस वक्त तक हुजूर गार में गए नहीं। कयामत की सुबह तक जिसके दिल की सफाई अबू बकर नहीं करेंगे, हुजूर उसके दिल में भी नहीं जाएंगे। समझ में आ रही है बात? उसके दिल में भी हुजूर नहीं जाएंगे। मुझे याद पड़ता है हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह ताला। इमाम मोहम्मद बाकिर ये बेटे हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के।
امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، امام حسین بیٹے ہیں مولا علی کے۔ شان صدیق کی زبان سیدوں کی، شان صدیق کی زبان سیدوں کی۔ ایک پوچھنے والے نے حضرت امام محمد باقر سے پوچھا کہ کیا ہم اپنے تلوار کے دستے پر سونے کا پانی چڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں سونا اور چاندی چڑھانے کی بات نہیں، کیا حکمت سوال ہو رہا ہے، کیا سونے کا پانی ہم تلوار کے دستے پہ چڑھا سکتے ہیں؟ حضرت امام محمد باقر نے کہا ہاں چڑھا سکتے ہیں۔ دیکھیں جب بھی دلیل دی جاتی ہے تو چار چیزوں سے دی جاتی ہے، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ یہ چار چیزوں سے کسی بھی سوال کے جواب میں دلیل دی جائے گی، مگر امام محمد باقر نے کیا دلیل دی بتائیں؟ فرماتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں، اور میرے پاس دلیل یہ ہے کہ قد حل ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی جملے کتاب ہے، قد حل ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ صدیق اکبر کے پاس جو تلوار تھی انہوں نے بھی اپنے تلوار کے دستے پہ سونے کا پانی چڑھایا ہوا تھا۔ جب صدیق نے کیا تو ہمارے لیے جائز ہے۔ امام محمد باقر نے یہ جواب دیا۔ روایت بتاتی ہے سوال کرنے والا جو تھا وہ دوسری پارٹی کا تھا، یعنی وہ اپنے عقیدے کا نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ جواب سنا تو وہ کہتا ہے فقولو صدیق، کیا آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ کیا آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ جیسے اس نے یہ کہا امام محمد باقر بیٹھے تھے تو کھڑے ہو گئے، اور اس وقت آپ کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں تھا۔ کھڑے ہو کر سب سے پہلے آپ نے اپنا چہرہ سمت قبلہ کیا اور اس کی طرف دیکھ کے کہا کیا بولتا ہے تو کہ میں بھی ان کو صدیق کہتا ہوں؟ امام محمد باقر نے اپنے چہرے کو سمت قبلہ کر کے 3 بار کہا نام الصدیق، نام الصدیق، نام الصدیق، ہاں میں بھی ان کو صدیق کہتا ہوں، ہاں میں بھی ان کو صدیق کہتا ہوں، اور جو ان کو صدیق نہ مانے وہ دنیا میں بھی جھوٹا ہے آخرت میں بھی جھوٹا ہے۔ یہ شان ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سچائی جن پہ ناز کرے وہ صدیق اکبر، افضلیت جن پہ ناز کرے وہ صدیق اکبر، تقوی جن پہ ناز کرے وہ صدیق اکبر، ولایت روحانیت جن پہ ناز کرے وہ صدیق اکبر۔ اسی لیے حضور محدث اعظم ہند نے کہا تھا کہ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید۔ آج بہت سے لوگ محدث اعظم ہی کا پیغام بھول گئے۔ محدث اعظم ہند نے کہا تھا کہ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، کہ ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ اللہ سیدنا صدیق اکبر کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور جتنے یہاں آئے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے صدقے اللہ ہماری اور قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں میں سچائی کا رنگ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کی آنے والی گفتگو سرکار فاروق اعظم کی شان میں خراج پیش کرنے کے لیے ہوگی۔ آج ہم اپنی گفتگو کو یہیں تک رکھتے ہیں۔ مولا کریم گفتگو کو قبول فرما لے۔ دوران تقریر کرنے میں قصداً سہواً مجھ سے جو غلطیاں ہوئی یا کم علمی کی بات پر بنیاد پر اگر کوئی بات غلط پیش ہوئی، نہ کہنے کا کوئی جملہ کوئی بے ادبی ہوئی، میں آپ سب کے سامنے اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وتصفو الحياة بنور هدى جمال